سر پہلے آپ بتائیے، آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں ایک شہید کے والد کی حیثیت سے؟ سر، کیپٹن حسین جہانگیر شہید کے والد کے حیثیت سے ظاہر میں انسان بھی ہوں، جو انسانی تقاضے ہیں اس کے مطابق تو ظاہر ہے جدائی کا دکھ ہے، لیکن جس طرح وہ دلیری سے لڑ کے شہید ہوا ہے، جس طرح اس نے مقابلے میں جان دی ہے، اس پہ میں فخر کر سکتا ہوں، اور مجھے فخر ہے۔ وہ خود کیپٹن حسین جہانگیر خود شہادت کا شوقین بھی تھا، اور اس کی اگر سٹوری سٹارٹ سے اگر لیں ہم ان شارٹ، تو سر وہ بھی ایک خوابوں کا سفر بھی کہہ سکتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے یہ ایک امانت میں دے رہا ہوں، 2 سال دودھ پلانا ہے تم نے، پھر 12 سال کی عمر میں حضرت امام حسین اور حضرت عمر علیہ السلام ان کو دیکھنا خواب میں، اور پھر اس میں جنون پیدا ہو جانا فوج کا اور آرمی کا، اور اے پی ایس کا جو معاملہ جب ہوا تھا ان دنوں یہ چھوٹا تھا، لیکن ان دنوں اس کا جو حال ہوا تھا، جس طرح یہ میرا مطلب اگریسو ہوا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ خارجی، یہ کون ہیں جو مار رہے ہیں، یہ کون ہیں جو ہمارے شہروں میں چتھیڑے اڑا رہے ہیں مسجدوں میں، تو اس میں ایک بڑا زبردست قسم کا وہ پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے بھی وہ فوج میں آیا۔ ٹھیک۔ اور جب بچہ تھا، ٹھیک ہے وہ بہت شرارتی، نڈر، پر اعتماد، لیکن انٹیلیجنٹ، بہت زیادہ انٹیلیجنس۔ میرا مطلب میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ اس کی ایک دفعہ سالگرہ تھی، تو وہ سالگرہ پہ وہ مجھے کہنے لگا، بابا یہ سالگرہ کو سالگرہ کیوں کہتے ہیں؟ چھوٹا سا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اس میں سال گر گیا۔ اب میں خود حیران ہوا کہ یہ تو مجھے آج تک میں 55 کا ہو گیا ہوں، مجھے خیال نہیں آیا سال گر گیا۔ اسی طرح باقی اس کے معاملات ہیں کہ اس نے جس طرح لائف گزاری ہمارے پاس، وہ ادھر بھی شیروں کی طرح رہا، شیروں کی طرح۔ میرا مطلب اس کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ وہ کیسا بیٹا تھا، تو سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ایک لفظ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ایسا بیٹا سب کو دے۔ کیپٹن حسین جہانگیر شہید کا یہ ایک آنر ہے کہ وہ 7 لائٹ کمانڈو بٹالین کا پہلا شہید ہے۔ اچھا۔ 7 لائٹ کمانڈو بٹالین کا پہلا شہید ہے، اور وہ اینٹی ٹیررسٹ جو پلٹون ہے اس کا بھی وہ کمانڈر تھا، تو یہ اس کا ایک آنر ہے۔ دوسرا ایک اور اہم جو بات تھی وہ میں کہنا چاہتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ پچھلی عید پہ نا، اس کے پچھلے سال عید پہ اس کی والدہ اور بہنیں اسے ملنے آئی تھی ادھر، میں نہیں آیا تھا، وہ آئی تھی ادھر پشاور میں ہی، اس کی ادھر ہی ڈیوٹی تھی، تو یہ کہتی ہیں کہ ادھر دیکھ کے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کتنے ہیں، ان ساروں کے نام مجھے زبانی یاد ہے۔ اچھا۔ یہ کہتے ہیں بہنیں بھی یہ حیران ہو گئے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کو یہ زبانی یاد ہے؟ 5000 سے زیادہ ہے؟ یہ کافی ہیں، سارے یاد تھے اس کو زبانی۔ تو اس نے پوچھا کہ یاد کیسے کیے تو نے؟ وہ کہتا میں جب بھی آپریشن پہ جاتا تھا ٹھیک، تو میں 4 5 یا 6 نام یاد کر لیتا تھا، پھر جب میں ادھر لڑتا تھا اور مارتا تھا ان خارجی کو اور ان کو وطن دشمنوں کو، تو میں نام لے لے کے ان کو مارتا تھا، کہ اس کا بدلہ لے لیا، اس کا بدلہ لے لیا، اس کا بدلہ۔ اب جب اس نے کر لیا کر مجھے سارے یاد ہو گئے۔ اگلی بات اس نے جو کی، اس نے کہا اچھا میں نے اسے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، وہ نہیں بچ سکتا، اگر یہ بات آپ نے جو بتائی ہے تو ایسا ہی ہوا، مہینے کے بعد اس کا بدلہ لے لیا گیا اور وہ ٹی وی پہ آیا ماشاءاللہ۔ زیادہ عقیدت کا تعلق ماں اور بیٹے کا ہوتا ہے، تو ماں جی آپ نے ان کو بطور بیٹا کیسے پایا، اور ان کی شہادت کے بعد آپ کی کیا فیلنگس ہے؟ ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت ذہین، فرما بردار، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اتنی مجھ سے محبت کرتا تھا، میں خود بھی کبھی اس کو دیکھ کے کہتی کہ یہ کیوں اتنا مجھ سے کرتا ہے، باقی بچے بھی ہیں، لیکن حسین میرے ساتھ بہت محبت کرتا تھا شروع سے۔ میں کام کرتی تو میرے ساتھ کھڑا رہتا تھا، چھوٹا تھا ابھی 8 9 سال کا تھا، اماں آپ اتنا کام نہ کیا کریں، بیٹھ جائیں۔ پڑھائی میں اس کو 8 کلاس تک میں نے اس کو پڑھایا،
اس کی ڈائریاں چیک کرنا، اس کے پیچھے پڑنا. میں نے اس کو کہا حسین بیٹا میں آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم بہت بڑے سرجن بنو. تو مجھے چپ کر کے دیکھتا رہا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا. وقت گزرتا گیا. سیکنڈ ایئر میں، فرسٹ ایئر میں جب اس کے ایڈمیشن وغیرہ ہوا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حسین آپ کی بایو رکھنی ہے. مجھے دیکھا، بابا کو دیکھا، تابع دار اتنا تھا، کچھ نہیں کہا، رکھ لیا، پڑھنا شروع کر دیا. لیکن اس کو اندر سے جو ایک جنون تھا فوج میں جانے کا تو وہ اس کو لے گیا. ISSB میں جب ٹیسٹ کے لیے ریڈی ہوا تو میں تھوڑا پریشان تھی. تو مجھے آ کے کہتا ہے مما، ٹیسٹ دے آیا، آ کے بیٹھا ہے، مجھے کہتا ہے مما ایک بات مجھے بتائیں، آپ کیوں مجھے فوج میں جانے سے روکتی ہیں اور کیوں آپ کہتی ہیں نہ جائیں. میں چپ کر کے نا اس کے چہرے کو دیکھنے لگ پڑی. تو میرے اندر سے میں نے کہا اس کو میں کیا کہوں. تو مجھے کہتا ہے مما سچ سچ بتائیں آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. میں خاموش ہو گئی. کہتا ہے مما ایک بات مجھے بتائیں، آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، آپ بابا کے ساتھ رہ کے آپ کا اتنا ایمان کمزور ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اگر فرشتہ آ جائے اسی وقت وہ کہے کہ حسین تمہاری تیاری ہے چلنا ہے، تو کیا خیال ہے آپ روک لیں گے اس کو؟ کہیں گی کہ نہیں میں نے نہیں اس کو جان دینا، موت کا ایک دن مقرر ہے اور ہم سب نے جانا ہے مما، اچھے کام کر کے جائیں تاکہ کوئی یاد کرے. تو 18 سال کا تھا. میں چپ کر کے اس کے منہ کو دیکھنے لگ پڑی. میں نے کہا یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا یہ بات. تو میں نے اس کا ماتھا چوما، اس کو گلے لگایا، اس کو پیار کیا. میں نے کہا حسین میں نے آپ کو دل سے اجازت دی ہے، میں نے آپ کو دل سے اجازت دی ہے، جاؤ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اور خوش ہو گیا، چلا گیا وہ. آپ یقین کریں کہ وہ اس نے اپنی جو ٹائم اس نے گزارا ہے مجھے، میرے ساتھ وہ ہر وقت ہوتا تھا موبائل پر. فارغ ہو کے آتا، اس نے مما کیا کر رہی ہیں، مما کیا حال ہے، گھر کیسے ہے، سب ٹھیک ہے. صبح کرتا، شام کو کرتا، رات کو کرتا، جس وقت فارغ ہوتا تھا. اچھا بھائی سے ذرا بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا یادیں رہی، کیا تعلق رہا آپ کے ساتھ؟ کیپٹن حسین جہانگیر میرے سے 2 سال بڑے تھے، لیکن ہمارا جو رشتہ تھا وہ ایک دوستوں والا تھا، کافی کلوز تھے. ہم ایک روم میں رہتے تھے، ساتھ ہی پلے بڑے، کھیلتے تھے. ہم ہر وقت 24 گھنٹے کھیلتے رہتے تھے. دونوں کو ہی کرکٹ کا شوق تھا، تو باہر بھی ہم کھیلتے، گھر میں انفیکٹ جو صحن ہوتا ہے اس میں بھی ہم کھیلتے رہتے تھے. کچھ ٹائم گزرا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ مجھے فوج کا شوق ہے. شروع میں اس کو پائلٹ بننے کا شوق تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ فوج میں جانے کا ہو گیا. پھر مما سے اس نے بات کی، مما نے اس کو اجازت دے دی، چلا گیا. پھر میری اس سے ڈسکشن ہوتی تھی کہ یار ہم یہاں کھیلتے تھے، یاد کرتا تھا میں اس کو. یہ جب آتا تھا ہر دفعہ مجھے کہتا تھا کہ بلال تم نے نا گھر خیال رکھنا ہے سب کا، مما بابا کا، بہنوں کا تم نے خیال رکھنا ہے. میرا کوئی پتہ نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بھی گولی جو میرے نام کی ہے وہ مجھے آ کے لگے گی اور میں شہید ہو جاؤں گا، اور میری خواہش ہے کہ میں شہید ہوں. میں نے حسین کو بولا کہ دیکھو گھر میں سارے ہیں، ہم بھی ہیں، مما ہیں، بابا ہیں، مما اتنی تم سے اٹیچ ہیں، پیار کرتی ہیں. تو اس نے کہا 60-70 سال کی زندگی ہے، 60-70 سال کی زندگی کا غم ہے، اس کے بعد صرف اور صرف آسائش ہے. ایک شہید سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، وہ اس کے ماں باپ اور باقی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ حد تک شفاعت ملے گی. میں اس پہ خاموش ہو گیا. پھر 26 مئی 2024 کے دن جب خبر ملی، سنڈے کا دن تھا، ہم گھر ہی تھے سارے. تب شروع میں تو ہم یقین نہیں آیا، بعد میں کچھ ٹائم گزرا، پھر ہم ادھر جب آئے تو ہمیں انہوں نے حسین کی بہادری کا بتایا. انہوں نے بتایا کہ حسین کو جب راکٹ لگا ہے، راکٹ لانچر، اس کا شیل لگا ہے، اس کے بعد بھی حسین جو ہے وہ بہادری سے لڑتا رہا ہے.
اور اس کا جو بڑی تھا اس نے اس کو پیچھے بلایا کہ صاحب آپ پیچھے آئیں، لیکن حسین نے تب تک لڑا جب تک اس کی بندوق میں گولیاں تھیں، اور ہم سب کو پیغام دے گیا کہ ہم اس ملک و قوم کے لیے اپنے تئیں جتنا ہو سکتا ہے وہ کریں۔ سمجھ بھی آپ کا خاندان تو شہیدوں کا خاندان کہلانے لگا ہے، پہلے جب آپ کے سسر صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو کیا تاثرات تھے آپ کے، اور وہ کیسے انسان تھے خود، ان کے خیالات کیا تھے اس وقت؟ دیکھیں میرے سسر کے اوپر 5 سوئسائڈ اٹیکس ہوئے تھے۔ وہ بدترین جو دہشت گردی تھی اور وار آن ٹیرر تھا، اس حکومت میں سینئر منسٹر تھے اور فرنٹ لائن پہ جا کے وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ کو صافی صاحب یاد ہوگا وہ دن تھے کہ پشاور میں ویکلی دھماکے ہوتے تھے، اور ایسی ایسی جگہوں پہ دھماکے ہوتے تھے، مطلب مینا بازار میں، مسجدوں میں، بچوں کے سکولز پہ، کہ کوئی طبقہ فکر بچا ہوا نہیں تھا اس دہشت گردی سے۔ تو انکل کا ایک جذبہ تھا کہ یہ قوم کے جو بچے ہیں یہ میرے بچے ہیں۔ ہم لوگ روکتے بھی تھے، خفا بھی ہوتے تھے، اور ہم ان کو کہتے تھے کہ ہر دفعہ آپ بچیں گے نہیں اس دھماکے سے، گولی سے ہر دفعہ آپ بچیں گے نہیں۔ تو ان کا بہت پختہ یقین تھا اور ان کا ایک بہت جنون تھا کہ اللہ مجھے شہادت دے دے، مجھے شہادت کا درجہ مل جائے۔ اور ان کی جب خبر آئی تو بس ہمیں لگا کہ یہ ایک انیویٹیبل چیز ہے جو ان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ مطلب ایک 5ویں دفعہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، 4 دفعہ وہ ناکام ہوئے، 5ویں دفعہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اور انکل کی جو جس طریقے سے وہ انہوں نے زندگی جی تھی بہادری کے ساتھ فرنٹ لائن پہ پشاور شہر کے لوگوں کے بیچ میں، اسی طرح ان کی شہادت ہوئی۔ اچھا، پھر ہارون بلور صاحب کا ایک تو اپنے والد کی شہادت پہ کیا تاثرات تھے، اور اس کے بعد آپ لوگ ان کو منع نہیں کرتے رہے، اور ان کا کیا رسپانس ہوتا تھا؟ صافی صاحب، ہم اپنے سارے شہداء پہ بہت فخر کرتے ہیں، اور ہارون ان کے بڑے بیٹے تھے، بالخصوص بہت فخر کرتے تھے، اور وہ بار بار یہ بات کرتا تھا کہ بس میں نے اپنے والد کی لائن پہ چلنا ہے، میں نے اپنے والد کا مشن پورا کرنا ہے، میں نے ان کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمارا پشاور میں جو اس وقت گھر تھا، امریکن کاؤنسلیٹ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر تھے، تو جب وہ انکل کی ڈیتھ کے تھوڑے سے وہ وزٹرز کم ہوئے تو کاؤنسل جنرل صاحب خود آئے، انہوں نے ہمیں اسائلم ٹی آفر کی، پولیٹیکل اسائلم، انہوں نے کہا آپ بچے لے کے چلے جائیں۔ لیکن مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو فورس کریں، لیکن میں کہا پھر وہ ہارون نہیں رہے گا، میں اس کو فورس کر دوں یا بچے یا اس کی والدہ اس کو فورس کر دے، لیکن جو انسان سیاست سے کنارہ کشی کر لے گا یا اپنی من پسند پارٹی سے کنارہ کش ہو جائے گا، وہ پھر ہارون بلور نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا۔ تو وہ بھی بہت بہادری کے ساتھ، لیکن ہارون کی جو خبر تھی وہ بہت مشکل تھی۔ لیکن ابھی آپ لوگ کیا سیاست سے طائب نہیں ہوئے اور انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ صافی صاحب، جو 10 جولائی کا واقعہ تھا 2018 کا، اس میں اتنے بے گناہ لوگ مارے گئے، اتنے ینگ بچے مارے گئے کہ میرے بچوں کا جو ایک خوف ہوتا ہے، ہماری جو پروفیشن ہے اس میں جو اس قسم کی ایک واقعوں سے، وہ اس رات کو ختم ہو گیا۔ مرے ہوئے کو کوئی کیا مارے گا، بس ایک دفعہ ماریں گے، وہ ہمیں ذہنی طور پہ تو مار چکے ہیں، اور ہمارے وجود ہیں، ہمارے وجود کو وہ نہیں کنٹرول کر سکتے، ہمارے ایموشنز کو وہ نہیں کنٹرول کر سکتے، ہمیں انگلیاں پوائنٹ کر کے وہ ہمیں ہمارے مشن سے نہیں ہٹا سکتے۔ ہم بھی حب الوطن ہیں، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہماری بھی قربانیاں ہیں، تو ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے۔